الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے بھائیو اور دوستو، پچھلے ہفتہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن پر کچھ باتیں ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین پر کس طرح سے ایمان رکھنا ہے اور کس طرح سے ایمان مطلوب ہے۔ آج ہم ایمان کا ایک دوسرا رکن اس کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، اور یہ جو رکن ہے یہ بہت اہم رکن ہے، اور اہم اس ناحیے سے بھی ہے کہ چونکہ اس کا بھی تعلق غیب سے ہے، بغیر دیکھے ہم کو ماننا ہے اور جو کچھ ان کے بارے میں آیا ہے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان لانے کے حوالے سے۔ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی اس آیت میں ارکان ایمان کے 5 رکنوں کو ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر 6 کا ایک ساتھ میں ذکر نہیں ہے۔ ایمان کے جو ارکان ہیں وہ 6 ہیں، حدیث میں 6 کا ایک ساتھ میں آیا ہے، لیکن قرآن میں 5 رکنوں کو ایک ساتھ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اور ایک 6واں رکن ہے وہ دوسری آیت میں ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی مغرب اور مشرق کی جانب رخ کرنے کا نام نہیں ہے، کہ ایک آدمی پورب اور پچھم کی طرف رخ کر لے اور یہ کہے کہ یہی نیکی ہے، تو یہی نیکی نہیں ہے۔ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ فرما رہا ہے، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور آخرت پر ایمان لایا جائے، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لایا جائے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ایک جو ذکر کیا ہے وہ فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان میں سے ایک ہے، اور اس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی جانتے اور بوجھتے ہوئے اس کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ رسول بھی ایمان لائے جو اللہ کی جانب سے اس کے پاس آیا، اور مومنین بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ، یہ سارے ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ اللہ پر، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اور اسی طرح سے اللہ کے رسولوں پر، اور رسولوں کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے ہوئے فرشتوں پر ایمان لانے سے انکار کرے تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو آدمی اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان کا انکار کرے تو ایسا شخص دور کی گمراہی میں چلا گیا، وہ دور کی گمراہی میں بھاگ گیا۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا یہ نہایت ہی ضروری ہے، بلکہ ارکان ایمان جو بھی ہر ایک کو ماننا ہے، اور ان رکنوں کے بارے میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جانے، اس کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اس کو وہ سمجھے اور اسی کے حساب سے اپنی زندگی گزارے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ ایمان کے بارے میں بتلائیں، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور آخرت پر، اور بھلی اور بری تقدیر پر ایمان لایا جائے۔ یہ ارکان ایمان ہیں، یہ 6 ہیں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہ 6 ہیں ارکان ایمان۔ اس کو ہمیں تفصیل سے جاننا چاہیے۔ جو کچھ ان رکنوں کے بارے میں آیا ہے اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں تعلیم لینے کی، تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان، چونکہ یہ غیبی مخلوق ہے اور ہمیں اسی حساب سے ایمان لانا ہے جس طرح سے قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے۔ جو کچھ فرشتوں کے بارے میں آیا ہے، چاہے ان کی صفتوں کے بارے میں ہو، چاہے ان کے کام کے بارے میں ہو، یا جو کچھ ان کے خصوصیت کے بارے میں ہو، اس کے بارے میں ہمیں اسی حساب سے ایمان رکھنا ہے، اسی حساب سے ہمیں ماننا ہے جس حساب سے قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، فرشتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، ملائکہ یہ جمع ہے، فرشتے، اور ملک یہ واحد ہے، فرشتہ۔ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے نور سے بنایا ہے، اس کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم، کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نور سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے، اور آدم علیہ السلام کو اس سے جس کا بیان کیا جا چکا ہے، یعنی مٹی سے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا ہے۔ یہ کون سا نور ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ کون سا نور ہے۔ یہاں لوگ اب تعویل کرتے ہیں کہ سینے کے نور سے ہوا تو اس کے نور سے ہوا تو اس کے نور سے بنایا، تو اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا ہے، ہمیں یہ ماننا ہے کہ وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور فرشتہ کی جو یہ پیدائش ہے نا، اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ اس کی پیدائش کب ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس کوئی ثبوت اور دلیل نہیں ہے۔ لہذا اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا ہے کہ یہ فرشتے کب پیدا ہوئے ہیں اور یہ کب پیدا کیے گئے ہیں۔ البتہ قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ کیوں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو جا کر کے وہاں خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کرے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون، کہ اللہ رب العالمین جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، بنانا چاہا، تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ زمین میں انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جبکہ ہم تیری تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہی ہیں، اور یہ جا کر کے خون خرابہ کریں گے، فساد مچائیں گے، تو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ گویا کہ فرشتے علم بھی رکھتے ہیں، ان کے پاس علم بھی ہے، تو اسی حساب سے ہمیں ماننا ہے جس کے بعد جو کچھ ان کے بارے میں آیا ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں اتنا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ موجود تھے۔ اب ان کی پیدائش کب ہوئی ہے تحدیدی طور پر، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے اور کس وقت ہوئی ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کے سلسلے میں ہمیں تو سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ جاننا ہے کہ فرشتوں پر ایمان کیسے لایا جائے، کس حساب سے فرشتوں پر ایمان لایا جائے گا اور کس حساب سے ان کو مانا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے میں سے یہ ہے کہ اس کے وجود کو مانا جائے۔ اور کائنات دو قسم کی ہے، ایک غیبی اور ایک ظاہری۔ فرشتوں کی جو یہ
تعداد ہے یہ غیبی مخلوق ہے، یہ جو مخلوق ہے نا یہ غیبی ہیں، ہر آدمی اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے، باقی اوروں کے بارے میں نہیں آیا کہ یہ دیکھتے ہیں۔ تو فرشتوں کے وجود پر ایمان لایا جائے، یہ پہلی چیز ہے اور بنیادی چیز ہے کہ یہ فرشتے موجود ہیں، اور یہ کوئی خیالی اور بناوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ فرشتے موجود ہیں۔ اس سلسلے میں عقلی دلائل کے باوجود، عقلی دلائل تو ہے ہی، یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم فرشتے کو نہیں دیکھتے ہیں اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی مانتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور قرآن اور حدیث کے اندر بہت ساری روایتوں میں فرشتوں کا ذکر آیا ہے، اور قرآن یہ رب العالمین کا اتارا ہوا قرآن ہے، اور یہ کلام اللہ رب العالمین کا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے بارے میں بیان کیا ہے، تو یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا کہ فرشتے یہ موجود ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ کوئی خیالی اور کہانی نہیں ہے، یہ حق ہے کہ فرشتے موجود ہیں۔ ہماری عقلیں وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، جو کچھ قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے اس کے حساب سے ہمیں ماننا ہے۔ تو فرشتے یہ موجود ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے، اس کی تصدیق ہمیں کرنی ہے کہ فرشتے یہ موجود ہے۔ قرآن میں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اس میں ملائکہ کا لفظ، یعنی اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا گویا کہ فرشتے یہ موجود ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں پہ ایمان کے سلسلے میں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، تو یہ سب سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے انکار کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، یہ جس کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے بن گیا۔ اللہ رب العالمین نے نافرمانی کی وجہ سے جنت سے ان کو نکال دیا، ابلیس کو۔ تو فرشتے یہ موجود ہیں، فرشتوں کے بارے میں جو کچھ آیا ہمیں اسی حساب سے ماننا ہے۔ دوسری چیز فرشتوں پہ ایمان لانے کے سلسلے میں کہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کے سلسلے میں کہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تیرے رب ہی لشکروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ، تیرے رب کی جو لشکر ہے اس کے بارے میں علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کتنے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر بیت المعمور دکھلایا گیا، فرفع علی البیت المعمور، حدیث کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے دکھلایا گیا بیت المعمور، تو میں نے جبریل سے پوچھا ما ھذا، تو جبریل نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے جس میں 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ حدیث کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جبریل نے کہا ھذا البیت المعمور یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک اذا خرجوا لم يعودوا الیہ آخر ما علیہم، دوبارہ ان کی چانس یا باری نہیں آتی ہے۔ 70,000 فرشتے، اور یہ بیت المعمور کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بیت المعمور 7ویں آسمان پر یہ وہی گھر ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ، اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا وہاں بیٹھے ہوئے، اور یہ بات کہ بیت المعمور یہ 7ویں آسمان پر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ ہے نا مکہ میں، اس کے جسٹ اوپر ہے، جسٹ اوپر 7ویں آسمان پر یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیت المعمور ہے جس کے بارے میں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ یہاں فرشتوں کا حج ہوتا ہے، یعنی روزانہ وہ اس میں نماز پڑھتے پھر دوبارہ سے اس کی باری نہیں آتی۔ تو فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، کہ جہنم کو لایا جائے گا اس دن اور اس کے
اس کے لگامیں کتنے ہوں گے؟ 70,000. لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، کہ 70,000 لگامیں ہوں گے اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے. لگام یعنی جس کو پکڑتے ہیں نا باندھ کر کے، یہ لگام 70,000 لگامیں جہنم کو، اور 70,000 فرشتے ہر لگام کے ساتھ ہوں گے. اب اندازہ لگائیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے نا. لیکن حقیقت میں اس کی جو تعداد ہے، یعنی فرشتوں کی جو پوری تعداد ہے، اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان لانے میں سے یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں جو کچھ ان کے قدر و منزلت، ان کا جو رتبہ، ان کا جو مقام اللہ رب العالمین کے یہاں ہے، اسی حساب سے اس کو تسلیم کیا جائے، اس کو مانا جائے کہ یہ اللہ رب العالمین کے مکرم اور معزز بندے ہیں جو اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، اور ان کا جو رتبہ، ان کا جو مقام ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو جو کچھ ان کے بارے میں آیا ہے، جیسا کہ عباد مکرمون، کہ یہ معزز بندے ہیں، یہ باعزت بندے ہیں جو اللہ رب العالمین کے پاس بھی ہے اور تسبیح بیان کرتے، عرش بھی اٹھائے ہوئے. تو فرشتوں کے اوپر ایمان لانے میں سے یہ ہے کہ ان کا جو رتبہ ہے، ان کا جو مقام ہے اللہ رب العالمین کے یہاں، جس حساب سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے اسی حساب سے اس کو مانا جائے گا. بل عباد مکرمون، اللہ نے فرمایا کہ یہ مکرم بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول، کہ اللہ کے حضور یہ بڑھ چڑھ کر کے بات نہیں کرتے. وہم بامرہ یعملون، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس پہ وہ عمل کرتے ہیں، یہ آگے نہیں بڑھتے ہیں. تو فرشتوں کے بارے میں جو کچھ آیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون، کہ یہ رات اور دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور یہ اکتاتے نہیں ہیں. یہ فرشتوں کے بارے میں کہ یہ اللہ کی عبادت گزار بندے ہیں، یہ رات دن اللہ کی عبادتیں کرتے رہتے ہیں، تسبیح اور تحمید بیان کرتے رہتے ہیں. تو فرشتوں پر ایمان لانے میں سے اسی طرح سے کہ جن کی جو صفت ہے فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، یہ سب فرشتوں کی صفت ہے. تو جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے ان کی صفتوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے اور جو بھی ان کا مقام اور رتبہ ہے، اس حساب سے اس کو مانا جائے. اور چوتھی چیز فرشتوں پر ایمان لانے میں سے یہ ہے کہ یہ جانا جائے کہ فرشتے سارے ایک ہی کیٹیگری کے نہیں ہیں، ایک ہی درجے کے نہیں ہیں، بلکہ ان کے یہاں بھی مراتب ہے. ان میں یعنی کوئی اعلیٰ درجے کے ہیں، کوئی بیچو بیچ کے ہیں، کچھ ہے. تو جن کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اسی حساب سے مانا جائے گا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو عار نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کا بندہ رہے، یعنی بندہ ہونے کو وہ عار نہیں سمجھتے. ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ تو مقرب بندے جو اللہ کے جو مقرب یہ فرشتے ہیں نا، وہ بھی اس کو عار نہیں سمجھتے، یعنی کہ وہ اللہ کے بندے بن کر کے رہے، اللہ کی بندگی کرے، اس کو وہ عار نہیں سمجھتے ہیں. تو فرشتوں کے بارے میں کہ یہ سب اللہ کے یہاں کیا ہے، ان کے مراتب ہیں. وللملائکۃ المقربون، یعنی مقرب بندے ہیں اللہ کے فرشتے، کچھ ان کے قریب ہیں. اسی طرح سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے، اور ابھی بھی اٹھائے ہوئے ہیں. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، ابھی بھی کچھ فرشتے ہیں اللہ کے عرش اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی گویا کہ یہ مقرب بندے، اللہ کے قریبی بندے ہیں. تو بندوں کے بارے میں یعنی فرشتوں کے بارے میں، ان کے بارے میں یہ جاننا ہے کہ ان کے جو مراتب ہے اسی حساب سے ہمیں ماننا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ رب العالمین فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ چن لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، چھانٹ لیتا ہے. تو فرشتوں میں سے کچھ مقرب ہیں اور کچھ اعلیٰ درجے کے ہیں، ان کے مراتب ہے، اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ سارے فرشتے ایک ہی درجے کے نہیں ہیں، بلکہ کسی کسی کا مقام اللہ کے نزدیک زیادہ ہے، جس طرح کہ بندوں میں ہیں، انسانوں میں ہیں، اسی حساب سے. اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان لانے میں سے یہ بھی ہے
کہ جن کے نام کے سلسلے میں جو آیا ہے ہم کو اسی حساب سے نام ماننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ دعا کرتی، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کا حوالہ دیتے۔ یہ جو فرشتے ہیں ان کا اللہ کے نزدیک یہ قربتی ہے، ان کو قربتی حاصل ہے، تو خاص طور سے جن فرشتوں کے بارے میں جو آیا ہے اس حساب سے ماننا ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان لانے میں سے یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ دشمنی نہ کی جائے، فرشتوں سے محبت کی جائے، ان سے عداوت نہ کی جائے، کیونکہ جو لوگ فرشتوں سے عداوت رکھتے ہیں گویا کہ وہ اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کے دشمن ہیں وہ، جو فرشتوں کو دشمن سمجھے اور فرشتوں کو برا جانے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو بھی اللہ سے دشمنی کرے گا، من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہو، اور اسی طرح سے اس کے فرشتے کا دشمن ہو، رسولوں کا دشمن ہو، اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، یہ جو دشمنی کرنے والے ہیں ان کا دشمن کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ جو اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کرتے ہیں، جو اللہ کے رسولوں سے دشمنی کرتے ہیں، اور اللہ کے یہ جو خاص کر کے جو جبریل اور میکائیل ہیں ان سے دشمنی کرتے، تو اللہ رب العالمین اس کا دشمن ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے جو یہ مقرب بندے ہیں نا، ان سے محبت کریں، ان سے عداوت اور دشمنی نہ رکھیں، بلکہ ان کے بارے میں جو کچھ آیا اسی حساب سے مانیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے میں سے یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے مخلوق بنایا ہے، یہ ایک مخلوق ہے، اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے، اور ان کو ربوبیت یا الوہیت میں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے یا ان کو الہ مانا جائے، یعنی اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے، یہ فرشتے یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، جس طرح کہ انسان ایک مخلوق ہے اسی طرح سے فرشتے بھی مخلوق ہے۔ جس طرح انسانوں کو ربوبیت اور الوہیت کا حق حاصل نہیں ہے کہ یہ الہ بن سکے اور رب بن سکے، فرشتوں کو بھی یہ درجہ حاصل، یہ مقام حاصل نہیں ہے، کیونکہ سبوں کا رب اللہ رب العالمین ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اسی کو ربوبیت حاصل ہے، اسی کو الوہیت حاصل ہے، اس کی ربوبیت میں اس کی الوہیت میں کسی اور کو شریک اور بھاگے دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، جیسے کہ مشرکین فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرما دیا ہے وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں یعنی فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے۔ تو یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ معبود نہیں ہے، ان کی عبادت نہیں کی جائے گی، جس طرح کے کفار کیا کرتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے تھے۔ فرشتوں کے بارے میں تفصیلی طور پر جن کے ناموں کا ذکر آیا ہے، جن کے بارے میں جو کچھ آیا ہمیں اسی حساب سے جاننا ہے۔ تو دیکھیے فرشتوں کے بارے میں، فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں، ایمان لانے کے سلسلے میں اگر کسی فرشتہ کے بارے میں نام ذکر آیا ہے اور اس کے بارے میں مزید وضاحت ہے تو ہم کو اسی حساب سے ماننا ہے۔ جس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں، یعنی جن کے نام ہم نہیں جانتے ہیں، جس کی صفتوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، ہمیں ماننا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن ہم ان کے نام جانیں یا نہ جانیں ایمان رکھنا ہے۔ بغیر ایمان رکھے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فرشتوں پر ایمان لانے کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ جن فرشتوں کے نام آئے ہیں، جیسے کہ جبریل ہے، اسرافیل ہے، اسی طرح سے میکائیل ہے نا، مالک ہے، ہاروت ماروت ہے، اور اسی طرح سے منکر نکیر ہے، جن کے بارے میں آیا ہے حدیثوں کے اندر، اسی حساب سے ہم آگے دیکھیں گے، اسی حساب سے ہمیں ایمان رکھنا ہے اور اسی حساب سے ان پر ماننا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتوں پر ایمان لانے میں سے یہ ہے کہ جن کے بارے میں تفصیلی طور پر آیا ہے ہم ان کو تفصیلی طور پر جانیں، یعنی نام کے حوالے سے جہاں آیا ہے نام کے حوالے سے جانیں، جیسا کہ جبریل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور اسی طرح سے میکائیل اور اسرافیل کا آیا ہے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل۔ اسی طرح مالک کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ مالک یہ جہنم کا دروغہ ہے،
मालिक ये जहन्नम का दरोगा है, और जब जहन्नमी जहन्नम में जलेंगे, मरेंगे, यानी वहाँ तो मरेंगे भी नहीं और न जिएंगे, ऐसी हालत होगी वहाँ, तो वहाँ वो मालिक को पुकारेंगे, वनादौ या मालिक लियक़्दी अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून, कि वहाँ जहन्नमी मालिक से ये कहेंगे कि या मालिक अपने रब से कहो कि हमारा काम तमाम कर दे, ख़त्म कर दे, हम मर जाए, हमें ये सज़ा ना हो और हम इसे नजात पा जाए। तो मालिक वहाँ कहेंगे इन्नकुम माकिसून, तुम लोग इसी में रहने वाले हो, इसे निकलोगे नहीं, क्योंकि जहन्नम में जाने के बाद अब वहाँ से निकलना नहीं है। इल्ला है कि अगर कोई अहले ईमान वाला अगर जहन्नम में वक्ती तौर के लिए अगर गया तो वो निकाले जाएंगे, लेकिन जो मुशरिक हैं, जो मुनाफिक हैं, यानी जो खालिस मुनाफिक, यानी जो मुनाफिक जिसको कहा जाता है कि जो कुफ्र में दाखिल है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, कि मुनाफिक ये जहन्नम के सबसे निचले खाए में, यानी ये इस्लाम से खारिज होने वाला जो निफाक है, तो वो सब का ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। कुफार है, काफिरों का ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। तो इसी तरह से मुनकर नकीर के बारे में हदीस के अंदर आता है, और ये मुनकर नकीर ये वो फरिश्ता हैं कि जो कब्र में सवाल जवाब के लिए आते हैं। हदीस के अंदर आता है युकाल लिअहदिहिमा अल मुनकर वल आखर अन नकीर, कि एक का नाम मुनकर है और दूसरे का नाम नकीर है, जो दफन होने के बाद मैयत के पास आते हैं और उठा करके वहाँ सवालात करते हैं कि मन रब्बु का, मा दीनों का, मन नबियों का, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है, ये वहाँ पूछते हैं। तो इन दोनों फरिश्तों का नाम मुनकर और नकीर है। तो मुनकर और नकीर के अलावा जो भी जिन फरिश्तों के सिलसिले में जो कुछ आया है उस पर उसी हिसाब से ईमान रखा जाएगा, उसको उसी हिसाब से माना जाएगा। यहाँ हम एक चीज़ ये देखते हैं कि ये तो फरिश्तों पर ईमान लाने के सिलसिले में है कि फरिश्तों पर ईमान किस तरह से लाया जाए और किस तरह से उस पर ईमान रखा जाए। तो बताया गया कि इसके वजूद पर ईमान लाया जाए, और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है ना, और इनसे दुश्मनी न करने को आया है। इसी तरह से इनके बारे में कि जो मकाम जो रुतबा अल्लाह के यहाँ है उसके हिसाब से उसको माना जाए। जिनके बारे में तफसीली तौर पर आया है नाम के साथ साथ वजाहत यानी काम के बारे में, तो हमको उसी हिसाब से मानना है। जिनका नाम आया है नाम के साथ मानेंगे, जिनके काम के बारे में आया है तो हमें काम के बारे में मानना है। इसी तरह से इनके बारे में जो कुछ भी आया है कुरान और हदीस के अंदर कि इनके जो मरातिब हैं, इनके जो दर्जात हैं, उसी हिसाब से हमें इसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ हम ये देखेंगे कि फरिश्तों की कुछ सिफतें, यानी ये जो फरिश्ते हैं ना, ये फरिश्ते ये नूर से पैदा किए गए हैं। इनकी जो पैदाइश हुई है ये नूर से इनकी पैदाइश हुई है, और इनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पर बनाया है, यानी इनके पर हैं। जैसा कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्द जाइलिल मलाइकति रुसुला उली अजनिहति मसना व सुलासा व रुबा यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ि मा यशा, कि सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, और जिसने फरिश्तों को पर वाला बनाया है, यानी 2-2, 3-3, 4-4। जाइलिल मलाइकति रुसुला, यानी रसूल भी बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन, पैगम्बर भी बनाया फरिश्तों में से, और उली अजनिहा ये पर वाले हैं, फरिश्ते ये पर वाले हैं। ये और बात है कि बहुतों के 2 हैं और बहुतों के 3 है और बहुतों के 4 है और बहुतों के इससे ज़्यादा है, जैसा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में। तो 2-2 अल्लाह ने फरमाया है उली अजनिहति मसना व सुलासा व रुबा, यानी 2-2 है, 3-3 और 4-4 पर है। जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा उनकी असली शक्ल में देखा, और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके 600 पर थे, 600 पर जिब्रील अलैहिस्सलाम के। गोया कि ये मरातिब में आला दर्जे के हैं ये 600 पर, और आता है कि ये हर पर से आसमान के किनारों को ढके हुए थे, छुपाए हुए थे। तो फरिश्तों के बारे में ये हमें जानना है कि ये फरिश्तों की सिफत है कि ये नूर से पैदा किए गए हैं, और इनके पर भी बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, पर बनाया है। इसी तरह से फरिश्तों के बारे में कि ये मुज़क्कर और मुअन्नस नर व मादा से मुत्तसिफ नहीं किए जाएंगे।
کوئی نہیں کہے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں آیا ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گردانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے نا وَجَعَلُوا مَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کہ ان لوگوں نے، ان مشرکوں نے اللہ کے بندے فرشتوں کو اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دینے لگے، تو اللہ نے فرمایا اشہدوا خلقہم، کیا فرشتوں کی پیدائش کے وقت یہ لوگ موجود تھے؟ تو ان کے بارے میں یہ پوچھے جائیں گے یہ۔ تو فرشتوں کے بارے میں ہمیں یہ جاننا ہے کہ فرشتے یہ مرد اور عورت سے متصف نہیں کیے جائیں گے۔ فرشتوں کے بارے میں ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے شکل چینج کرنے کی صفت دی ہے، وہ شکل بدلتے ہیں، شکل بدل کر کے وہ آتے ہیں، انسانی شکل میں ہو، کبھی اصلی شکل میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا نا، ایک مرتبہ آسمان کے کناروں پر وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت المأویٰ ہے، وہاں بھی آپ نے اصلی شکل میں دیکھا، 600 پر تھے جبرائیل علیہ السلام کے۔ تو عام حالت میں جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے، جیسا کہ وہ حدیث بہت مشہور ہے نا، حدیث جبرائیل، کہ جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سفید لباس میں آئے اور اس کے بال سیاہ تھے، اور سفر کے اثر بھی ان کے اوپر ظاہر نہیں ہو رہے تھے کہ یہ سفر سے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گئے، اور پھر سوالات ہوئے وہاں، تو لاسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جب وہ چلے گئے تو کہ اتدرون من السائل، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے دین سکھلانے آئے تھے، یہ جبرائیل تھے، یعنی انسانی شکل میں آئے تھے۔ اسی طرح سے مریم علیہ السلام، جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، ان کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، فتمثل لها بشرا سویا، انسانی شکل میں آئے تھے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو آپ لے لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب یہ گئے تھے تو انسانی شکل میں گئے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے کھانا بنا کر کے لائے، گوشت بچھڑا ذبح کر کے لائے نا، اور کہے کہ الا تاکلون، یعنی کھاتے نہیں ہو، تو وہ انسانی شکل میں آئے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں پہچان پائے۔ تو فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے یہ صفت دی ہے کہ فرشتے وہ شکل چینج کر کے آتے ہیں، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دہیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، دہیہ کلبی کی۔ تو یہ فرشتوں کے بارے میں ہمیں جاننا ہے کہ فرشتے کے پر بھی ہیں، اور یہ مرد و عورت سے متصف نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے شکل بدلنے کی ان کے اندر کیفیت ہے، اور انسانی شکل میں یہ آتے ہیں۔ اسی طرح سے فرشتوں کے بارے میں یہ بھی ہمیں جاننا ہے کہ یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں آیا ہے کہ رات دن یہ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، یسبحون اللیل والنہار، رات دن تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ تکبر نہیں کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو فرشتے ہیں یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام کہے کہ یہ تو مہمان ہیں، ان کے لیے کھانا بنا کر کے لائے، گوشت لائے، اور جب پیش کیے تو وہ کھا ہی نہیں رہے، تو کہے کہ الا تاکلون، کیا کھاتے نہیں آپ؟ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، کہے کہ ڈرو مت، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، یا ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ پھر وہاں ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی، پھر لوط علیہ السلام کے پاس گئے، اور ان کی قوم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اور یہ نوجوان کی شکل میں آئے تھے، اس لیے لوط علیہ السلام کی جو قوم کے جو لوگ تھے، جو لوگ لواطت کرنے والے تھے، فرشتوں کی طرف بڑھے نا ان کے ساتھ غلط کرنے کے لیے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم مقابلہ کر لیں گے ان سے۔ یعنی ان سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے یہ زور آور اور قوت والے ہیں، اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے بہت قوت دی ہے، ذی قوت، یہ قوت والے ہیں، یہ فرشتے یہ خوبصورت بھی ہیں، یہ زور آور ہے، پاورفل ہے، یہ بہت قوت ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو دیا، یہ عظیم مخلوق ہے اللہ کی، یہ جو فرشتے ہیں اللہ کی عظیم مخلوق ہے۔ تو یہ فرشتے یہ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح سے یہ فرشتوں کی جو رہنے کی جو جگہ ہے عام طور سے وہ آسمان ہے، آسمان میں رہتے ہیں،
ہے نا، اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ زمین میں آتے ہیں اور زمین میں اپنا کام کر کے وہ جاتے ہیں، جن کی جو ڈیوٹی ہے اس حساب سے وہ جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کے بارے میں ہمیں اب یہ جاننا ہے کہ فرشتوں کہ جو کام ہے اس کے بارے میں چند ایک کو ہم جان لیتے ہیں کہ فرشتوں کے جو کام ہے وہ مختلف ہے، ہر ایک کے کام الگ الگ ہیں اور الگ الگ کام پہ وہ مقرر کیے گئے ہیں، جن کے ذمہ جو کام ہے وہ اس حساب سے کام کرتے ہیں اور اس میں نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہے جہنم میں، یعنی یہ جو فرشتے ہیں نا یہ طاقتور ہیں، اور جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں نا وہ 19 ہے، اب یہ بات آئے گی۔ تو فرشتوں کے کاموں کے سلسلے میں یہاں کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ یعنی جو بھی فرشتے ہیں جن کے بارے میں جو کچھ بھی آیا ہے، ڈیوٹیوں کے بارے میں، کام کے بارے میں، ہم کو اسی حساب سے ماننا ہے۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مانے جاتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے رسالت کے لیے منتخب کیا کہ یہ رسولوں کے پاس اللہ کی طرف سے وہی لے کر کے آیا کرتے تھے، اور رسولوں کے علاوہ دوسروں کے پاس بھی آتے تھے۔ یہ صرف رسالت ہی کے کام پہ مختص نہیں تھے، یعنی یہ صرف رسالت ہی لے کر نہیں آتے تھے، اور بھی واقعات ہیں کہ جہاں وہ مومنوں کے ساتھ میں آئے اور مومنوں کے ساتھ دیے، جیسے جنگ بدر میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ رب العالمین سے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ 1000 فرشتوں سے جو کہ لگاتار آنے والے ہیں ہم مدد کریں گے، اور اللہ رب العالمین نے مدد کی۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حالات میں بھی آئے اور ٹائم بھی آئے ہیں خوشخبری دینے کے لیے۔ تو فرشتوں کے کام کے سلسلے میں یہ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جس کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے اور روح الامین بھی کہا جاتا ہے، یہ امانت دار ہے، یہ امین ہے۔ دیکھیں یہ فرشتوں کی صفت ہے کہ یہ امین ہے، یہ خیانت کرنے والے نہیں ہیں، یہ امین ہے، اور یہ پاکیزہ روح ہے۔ روح القدس کا مطلب ہے پاکیزہ روح ہے یہ۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انہ لقول رسول کریم، دیکھیے رسول کریم کہا ہے کس کو؟ جبریل کو، کہ یہ اللہ رب العالمین کی یہ بزرگ بندہ ہے، یہ بزرگ رسول کا یہ قول ہے، یہ ہے نا۔ اس کے بعد ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ طاقتور ہیں، یہ فل آور ہیں، اور عرش والے کے نزدیک یہ بلند رتبہ بھی رکھتے ہیں، یہ ان کا مقام بہت زیادہ ہے، مطاعن، یہ ان کی اطاعت ہوتی ہے جو بھی ہے۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور بھی ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا، یہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، جس کو روح الامین لے کر کے آئے ہیں، روح الامین فرشتے، علی قلبک لتکون من المنذرین لسان عربی مبین۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ آسمان کے کھلے کناروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ اور اسی طرح سے جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج میں گئے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے تھے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، یعنی معراج میں جو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے وہ جبریل ہی تھے۔ اتنے پاورفل ہیں کہ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یعنی وہ اللہ پاک ہے جس نے اپنے بندہ کو رات کے ایک حصہ میں اسری بعبدہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ یعنی رات کے ایک حصہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں تک کا سیر کروایا گیا، اور 7 آسمان تک گئے، اور جو بھی مشاہدہ ہوا، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کو دکھلانا ہوا، نشانیاں آپ کو دکھلائی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک مکہ پہنچ گئے۔ چونکہ سفر اتنا لمبا، تو یہ کون تھے ساتھ میں؟ جبریل علیہ السلام تھے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے تھے۔ اور اسی طرح سے یہ تو جبریل کے بارے میں کہ جبریل کے کام کے بارے میں جو کچھ بھی آیا ہے اس کے حساب سے ہمیں ماننا ہے، یا ان کی صفتوں کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اس کے بارے میں ہمیں ماننا ہے، ایمان رکھنا ہے۔ اور ایک فرشتہ جن کے نام کے بارے میں آیا ہے کہ میکائل کے بارے میں کہ یہ بارش اور اسی طرح سے روزی پہنچانے کے لیے یہ مقرر کیے گئے ہیں،
یہ میکائیل علیہ السلام، یہ بارش، ان کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ یہ میکائیل ہیں، ان کے نام کے حوالے سے جبریل کا بھی آیا ہے۔ اسی طرح سے اسرافیل کا بھی ذکر آیا ہے۔ اسرافیل یہ سور پھونکیں گے قیامت سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے یہ سور پھونکیں گے، اور بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ سور جب پھونکیں گے نا تو سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دو کا ذکر آیا ہے، یعنی ایک مرتبہ میں مر جائیں گے جب سور پھونکیں گے تو، اور دوبارہ جب یہ سور پھونکیں گے، یہ سور پھونکنے کے لیے تیار ہے، ریڈی ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا وہ سور پھونکیں گے، قیامت آ جائے گی، ہے نا؟ تو جب اللہ کا حکم ہوگا تب تو یہ سور پھونکنے کے لیے متعین ہے۔ سور یہ پھونکیں گے تو یا تو سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، پھر جب سور پھونکیں گے تو سارے مر جائیں گے، پھر جب سور پھونکیں گے، یہ پھونکیں گے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، لوگ کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنائے میرے بھائی، ہم دین کو جانیں سمجھیں اور قیامت کی ہولناکیوں کے سلسلے میں جانکاری لے، معلومات حاصل کرے۔ اسی طرح سے موت کے فرشتوں کے بارے میں، ملک الموت جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں جو مشہور ہے لوگوں میں کہ ان کا نام اسرائیل ہے، اسرائیل، جبکہ کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، یہ مشہور ہے، اور بعض علماء ذکر کرتے ہیں کہ ان کا نام اسرائیل ہے، اللہ یہ بہتر جانتا ہے۔ البتہ موت یعنی روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتہ آتے ہیں نا اس کو ملک الموت کہتے ہیں، اور اس کے معاون اور مددگار بھی ہوتے ہیں اور بھی سائڈ سے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب یہ روح نکالتے ہیں نا تو آنکھ جھپکنے کے برابر بھی جو ان کے جو آس پاس میں ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے ہیں، وہ لے کر کے جنتی کفن جو ہوتا ہے یعنی نیک روح ہے، یعنی یہاں آپ کہہ لیں کہ رحمت کے بھی فرشتے ہوتے ہیں اور عذاب کے بھی فرشتے ہوتے ہیں، یعنی روح اگر مومن کی ہے یا نیک آدمی کی موت ہو رہی ہے تو یہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور اگر روح اگر بد کی ہے یعنی برا آدمی مر رہا ہے، یا روح اگر بری ہے، خبیث ہے، تو اس کے لیے عذاب کا فرشتہ وہاں تشریف لاتے ہیں۔ تو پلک جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے ہاتھ میں وہ روح نہیں چھوڑتے، وہ لے کر کے پھر بھاگتے ہیں جو بھی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جب تمہیں سے کسی کی موت آ پہنچتی ہے تو اس کے روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وہ کیا کرتے ہیں، لے لیتے ہیں، قبض کر لیتے ہیں، اور ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، جیسے حکم ہوتا ہے، یعنی کسی کی موت آ جاتی ہے فرشتے آتے ہیں لے لیتے ہیں، کوتاہی نہیں کرتے ہیں اس میں۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک منٹ بھی آگے پیچھے، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو یہ فرشتوں کے بارے میں کہ ملک الموت کے بارے میں جو آیا ہے ہمیں اس کو ماننا ہے۔ اسی طرح سے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے عرش کو ابھی اٹھائے ہوئے ہیں، ابھی عرش اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا۔ یہاں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربهم، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یہ حمد کے ساتھ یہ تسبیح بیان کر رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھے ہوئے ہیں، اور مومنوں کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں۔ دیکھیے فرشتے جو کہ غیبی مخلوق ہیں مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور ابھی بات آئے گی کہ یہ فرشتے مومنوں سے دفاع بھی کرتے ہیں، مومنوں کی حفاظت ہی بلکہ عام لوگوں کی بھی حفاظت کریں، لیکن مومنوں کے خصوصی طور پر یہ حفاظت کرتے ہیں، مومنوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے 8 فرشتے قیامت کے دن عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، قیامت کے دن 8 فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور کچھ مفسرین نے یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں نا وہ 4 ہیں، اور قیامت کے دن 4 ان میں اور مزید بڑھا دیا جائے گا، یعنی کل 8 ہو جائیں گے۔ اور 8 کا ذکر سورہ حاقہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح سے جنت کے بارے میں، جنت کے اندر جو فرشتے ہیں اور جو کچھ ہے، اور جو خدام ہیں جو مومنوں کو مرحبا اہلاً و سہلاً کریں گے، وہ سب بھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، یہاں ہے کہ فرشتے ہر جانب سے داخل ہوں گے جنت میں، یعنی مومنوں
کے استقبال کے لیے وہاں، جنتیوں کے استقبال کے لیے وہاں جائیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، دنیا میں جو کچھ بھی ہوا اس پر تم نے صبر کیا تو اس کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو۔ اور آخرت کا گھر کیا ہی بہتر ہے، یعنی جنت، کیا کہنا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ تو یہ جنت کے اندر جو فرشتے ہیں نا، جو اہلاً و سہلاً کریں گے، اور جنتیوں کے بارے میں جو کچھ بھی آیا ہے فرشتوں کی خدمت کے سلسلے میں، وہ اس پہ ہمیں ماننا ہے۔ جہنم جو دوزخ ہے، دوزخ میں بھی فرشتے مقرر ہیں، اور اس کے بارے میں جیسا کہ مالک کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ابھی بات گزری ہے نا کہ وَنَادَوْا يَا مَالِكَ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہ جہنمی مالک کو پکاریں گے کہ اپنے رب سے آپ کہیں کہ ہمارا کام تمام کر دے، ختم کر دے، تو مالک وہاں کہیں گے کہ نہیں، تم لوگ اسی میں رہنے والے ہو۔ تو فرشتوں پر جو نگہبان، جو داروغہ ہے، اس کے بارے میں جیسا کہ قرآن کی دوسری صورت میں آیا ہے کہ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، علیہا 19، 19 فرشتے اس پر مقرر ہیں، ہے نا۔ تو جہنم پہ جو فرشتے مقرر ہیں اس کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اسی حساب سے ہمیں ماننا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں آیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، یہ بزرگ فرشتے جو یہ لکھنے والے ہیں، یعنی ایک طرف تو اچھائی لکھنے والے ہیں، یعنی دائیں کاندھے پہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اچھائیوں کو لکھتے ہیں، جو کچھ انسان کرتا ہے یعنی جو اچھائی ہے اس کو وہ لکھتے ہیں، اور جو بائیں طرف، بائیں کاندھے پر جو فرشتہ ہے وہ بدی کو لکھتا ہے، وہ کرامن کاتبین اس کو کہا جاتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جانتے جو تم کرتے ہو، یہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور سورہ قاف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نا عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کچھ بھی ہم زبان سے نکالتے ہیں نگہبان فرشتہ ہوتے ہیں، وہ چھوڑتے نہیں ہیں، وہ طاق میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سوچ سمجھ کر کے بولیں، کچھ بھی بولتے ہیں ہمارا لکھا جا رہا ہے، ہم خیر بولیں شر بولیں سب ہمارا نقل ہو رہا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم اس کے بارے میں ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا، نہیں، نقل ہو رہا، اللہ رب العالمین نے آپ کے پیچھے ہمارے پیچھے نگران لگا رکھا ہے، کہیں بھی یہ ہم سے الگ نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے فرشتوں کے بارے میں کہ یہ فرشتے یہ پہرے داری کرتے ہیں، عام حالات میں بھی انسان کی حفاظت کرنے کے لیے یہ لگے رہتے ہیں، ان کے در پہ لگے رہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کہ جو یہ فرشتے ہیں یہ ہمیں شر سے بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ کہاں؟ یعنی ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں کہیں حادثے سے ہم بچ جاتے ہیں، یہاں دفاع کرنے والے ہوتے ہیں، روکنے والے ہوتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے جو یہ فرشتے ہیں یہ نگہبانی کرنے والے ہیں، بچاتے ہیں ہمیں۔ لیکن جس دن موت لکھی ہوگی نا اس دن یہ نہیں بچائیں گے۔ ابھی بھی ہم نے دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کبھی زندگی میں ایسا حادثہ ہوا ہوگا کہ اچانک سے آپ بچ گئے ہیں، ہے نا، جاتے جاتے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے بچایا کیونکہ موت نہیں لکھی تھی۔ تو یہ فرشتے بچانے والے ہوتے ہیں۔ کہیں دیکھیں گے دو گاڑیوں کو کہ وہ ٹکرانے سے بچ جاتی ہیں، حادثے تو لوگ بچ جاتے ہیں، تو یہاں فرشتے ہوتے ہیں۔ وہی اللہ نے فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے یہ حفاظت کرتے ہیں یہ۔ اور اسی طرح سے فرشتوں کے بارے میں ہے کہ فرشتے یہ رات اور دن دونوں کی ڈیوٹی الگ الگ ہے، دن میں جو ڈیوٹی کرتے ہیں رات میں اس کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے نا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈیوٹی جو چینج ہوتی ہے فرشتوں کی وہ عصر اور فجر میں ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ جو دن میں کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی عصر میں چینج ہوتی ہے۔ بعض نے اس کو کرامن کاتبین کہا ہے، بعض نے کچھ اور لیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ البتہ یہ جو ہے نا ان کی ڈیوٹی عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں چینج ہوتی ہے۔ جو دن میں کام کرتے ہیں ان کی ڈیوٹی عصر کی نماز کے وقت چینج ہوتی ہے، اور جو رات میں ڈیوٹی کرتے ہیں فجر کی نماز میں اس کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جب جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ حالانکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے
اپنے بندوں کے بارے میں کہ کون کیا کر رہا نہیں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب گئے بھی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی جب ہم وہاں پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب وہاں سے آئے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو فرشتوں کے بارے میں جو یہ ہے اس کے حساب سے ہمیں یہ بھی ماننا ہے، اور فرشتوں کے بارے میں یہ بھی کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تقدیر لکھنے پر مقرر ہے، یعنی جیسا حدیث کے اندر آتا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو وہاں فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور پھر وہ کیا کرے گا نہیں کرے گا وہ لکھا جاتا ہے، اس کا 4 چیزیں وہاں لکھی جاتی ہیں نا، تو وہاں بھی فرشتہ متعین ہے، اللہ رب العالمین مقرر کر رکھا۔ اسی طرح سے فرشتوں کی ڈیوٹی کے سلسلے میں، یعنی ان کے کام کے سلسلے میں، کہ پہاڑوں کے لیے الگ فرشتے ہیں، پہاڑوں پہ الگ ان کو متعین کیا گیا ہے، اور یہ اس کے حوالے سے جو کچھ ہے پہاڑوں کے حوالے سے وہ سب جو پہاڑوں کے فرشتے ہیں وہ سب کرتے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے اور طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ بھی بدسلوکیاں اور بدتمیزیاں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا پیٹا، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، ہے نا، اور جبریل نے کہا کہ یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ تو پہاڑ کے جب فرشتے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیے اور کہے کہ آپ حکم دیں تو ہم 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں، ان لوگوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے اللہ رب العالمین سے کہ انہی کی نسل سے ایسی اولاد آئے گی جو اللہ پر ایمان لائے گی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ گویا کہ پہاڑوں کے بھی نگہبان ہیں، پہاڑوں پہ بھی فرشتے ہیں، تو اس کے حساب سے ہمیں ماننا ہے۔ اسی طرح سے دن اور رات میں کبھی بھی کوئی دینی پروگرام کیا جاتا ہے یا لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں فرشتے گشت، یعنی چونکہ یہ گھومتے رہتے ہیں، ان کی ایک الگ ڈیوٹی ہے کہ جہاں ذکر و اذکار، جہاں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہو، جہاں بھی دینی مجلس ہو، وہاں یہ حاضری دیتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ گشت کرنے والے ہوتے، چکر لگاتے ہیں کہ کہاں دینی باتیں ہو رہی ہیں اور کہاں اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو ہو رہی ہے، اس حساب سے یہ پتہ کر کے وہاں جاتے ہیں اور اس کو ڈھانک لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ ملائکہ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو راستے میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اہل ذکر کو یہ تلاشتے رہتے ہیں، جو اللہ کے نام لینے والے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو یہ تلاشتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا، جب یہ کسی قوم کو دیکھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے یا ذکر کرتے ہوئے، دینی گفتگو جہاں ہوتی ہے نا، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، تنادوا ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ، جس کے تلاش میں تم ہو یہ یہاں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا، آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے اس کو ڈھانک لیتے ہیں، پروں سے ڈھانک لیتے ہیں۔ جہاں دینی گفتگو ہوتی ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں فرشتے حاضری دیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ اور وہ حدیث ہے کہ لا مجتمعت قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم الملائکہ وحفتہم الرحمہ وغشیتہم الرحمہ، یہ ہے نا کہ فرشتے اپنے پروں سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے جہاں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، وہ واقعہ ہے نا ایک صحابی کا کہ قرآن پڑھ رہے تھے تو فرشتے جھنڈ کی شکل میں آئے تھے، تو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں بھی فرشتے حاضری دیتے ہیں، فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، وہاں وہ تشریف لاتے ہیں۔ اور فرشتوں کے بارے میں بہت کچھ حدیثوں کے اندر آیا ہے، اس حساب سے چند ایک کو میں نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے کچھ فرشتے ہیں جو یہ تلاش میں رہتے ہیں کہ کون نبی پر سلام بھیج رہا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، یہ روایت نسائی کے اندر اور مسند احمد کے اندر ہے، ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام۔ دیکھیے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، یبلغنی من امتی السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں، میری امت سے سلام پہنچاتے ہیں، جو بھی ہے، یعنی یہ سب الگ الگ خاص ہے۔ اسی طرح سے کچھ فرشتے ایسے ہیں اور فرشتوں کے بارے میں ہیں کہ یہ مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں،
جب ایک مسلمان غائبانے میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے غائبانے میں، تو فرشتہ وہاں آمین کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اگر کوئی ملعون والا عمل کرتا ہے، تو فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ان الذین ماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ دیکھیے، والکفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ، یعنی فرشتوں کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ تو اگر نیکی کرنے والا اس کے لیے دعا کرتے۔ اسی طرح سے فرشتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ فرشتے یہ روح لے کر کے جاتے۔ فرشتوں کے سلسلے میں کہ فرشتوں کے صفتوں کے بارے میں کہ فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَعَزَّىٰ مِمَّا يَتَعَزَّىٰ مِنْهُ الْإِنسُ، کہ فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر کیا آیا ہے کہ کوئی آدمی کچا لہسن اور پیاز کھا کر کے مسجد میں نہ جائے، اور آپ نے فرمایا کہ جسے انسان کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرشتے اس گھر میں، یعنی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے جس گھر میں کتا اور تصویر ہے۔ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو، یعنی فوٹو ہو، اس میں فرشتے نہیں جاتے ہیں۔ لا تدخل الملائکہ بیتن فیہ کلب ولا تصاویر، کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوتے ہیں اس گھر کے اندر فرشتے نہیں جاتے۔ دیکھیے، فرشتوں کو ان چیزوں سے نفرت ہے کہ کتوں کو دور رکھا جائے، گھر میں نہ رکھا جائے، اور فوٹو وغیرہ کو بھی نہ رکھا جائے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اذا امن الامام فامنوا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہے تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کے آمین فرشتوں کے آمین میں، یعنی فرشتے بھی آمین کہتے، جس کے آمین فرشتوں کے آمین میں جا ملے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنب، یعنی یہاں چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حساب سے جہاں اعمال سے گناہ مٹنے کے سلسلے میں بات آئی ہے تو چھوٹے گناہ ہیں، اور بڑے بڑے گناہوں کے لیے توبہ کا ذکر، یہ توبہ کا شرط ضروری ہے کہ آدمی سچی توبہ کرے، دل سے توبہ کرے۔ تو یہ فرشتوں کے بارے میں چند باتیں تھیں۔ اس کے حوالے سے اور بھی باتیں ہیں، تو فرشتوں کے بارے میں جو کچھ بھی آیا ہے نا، اس حساب سے ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور یہ ارکان ایمان میں سے ایک ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام لیکچر کا یا اس درس کا یہ ہوا کہ فرشتہ یہ غیبی مخلوق ہے، اور اس پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور ان کے جو کام آئے ہیں، ان کے جو ناموں کے بارے میں آیا ہے، اور اسی طرح سے ان کی صفتوں کے بارے میں جو کچھ بھی آیا ہے، اس سب کو ہمیں اسی حساب سے ماننا ہے جس حساب سے قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے، اور جس کے بارے میں اس سے مزید نہیں آیا ہے اس کے بارے میں ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور پھر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔